بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اچھا جی، اصول الشاشی سبق نمبر 16، اور اس سبق نمبر 16 کے اندر ہم پڑھنے جا رہے ہیں، چونکہ ہم نے پیچھے فصل فی تعریفی طریق الاستعارہ شروع کیا تھا، اور اس میں ہم نے ابتدائی ساری تمہیدی باتیں پڑھ لی تھیں، اور اس میں ہم نے آخر میں یہ پڑھا تھا کہ ایک علت سے معلول اور معلول سے علت کی طرف جانا ہوتا ہے، یعنی اصل سے فرع اور فرع سے اصل کی طرف، لیکن سبب اور مسبب میں سبب سے مسبب کی طرف جا سکتے ہیں، مسبب سے سبب کی طرف لوٹ نہیں آ سکتے، البتہ اگر سبب طاقتور ہو اور وہ علت کے قائم مقام ہوتا ہو، یعنی سبب اور مسبب آپس میں لازم ملزوم ہو، تو پھر وہ علت کا نقشہ پیش کریں گے تو وہاں دو طرفہ استدلالات ہو سکتے ہیں۔ اس کی مثال دی تھی ہم نے انی ارانی اعصر خمرہ، شراب نے چھوڑنے کی، لیکن جب سبب محض ہو تو سبب محض میں صرف سبب سے مسبب کی طرف جانا ہوتا ہے، مسبب سے سبب کی طرف جا سکتے ہیں۔ علت معلول والی باتیں، اس کی مثالیں ہم نے پچھلے سبق میں پڑھ لی ہیں۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سبب سے مسبب کی طرف جانے والی جائز صورت اور صحیح صورت، اور مسبب سے سبب کی طرف جانے والی غلط صورت، اس کی مثالیں وہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ تو ہو گئی سبب کے لیے تمہید۔ اب دیکھیں جی، وہ مثال الثانی اذا قال لامرأته، جب ایک شوہر نے، کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا حررتک، میں تجھے آزاد کر چکا، ونوا بہ الطلاق، اور اس کے ساتھ اس نے مراد لے لی طلاق، یصح، یہ ٹھیک ہے، یعنی اس طرح طلاق ہو جائے گی، لأن التحریر، کیونکہ یہاں پر بات سمجھیں، یہاں سبب کون ہے، مسبب کون ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ سبب کیا ہے، کیا بولا ہے اس نے؟ جی، تحریر، آزاد کرنا سبب ہے، مسبب کون ہے، ذرا غور کریں، طلاق۔ تو سبب بول کر مسبب مراد لیے جا سکتے ہیں، تو تحریر بول کر طلاق مراد لی جا سکتی ہے، لہٰذا اس صورت میں اس کی بیوی کیا ہو جائے گی؟ طلاق۔ اس وجہ سے بھی ہو جائے گی کہ ایک بیوی ہے، آزاد ہے، پہلے سے باندھی تو نہیں ہے، تو آزاد کو کیسے آزاد کر رہا ہے؟ تو پھر ہم لازماً حقیقی معنی سے آگے پھیریں گے، تو جب آگے جائیں گے تو پھر مراد ازدواجیت سے آزاد کر رہا ہوگا۔ اب آزاد کیا نیت کی ضرورت ہوگی نہیں ہوگی، یہ بحث پہلے بھی کی ہے، اور آگے صفحے پر مثال آ رہی ہے، ہم دوبارہ دہرا لیں گے۔ بہرحال لفظ تحریر سبب بن رہا ہے اور طلاق مسبب، تو سبب سے مسبب کی طرف جا سکتے ہیں۔ اچھا جی، لأن التحریر بحقیقتہ، کیونکہ تحریر اپنی حقیقت معنی وضعی کے اعتبار سے یوجب، واجب کرتا ہے، زوال ملک البضع، ملک بضع کے زوال کو واجب کرتا ہے، بواسطہ زوال ملک الرقبتی، بواسطے کس کے؟ ملک رقبہ کے زائل ہونے کے۔ کیا مطلب؟ جب اس نے کہا میں تجھے آزاد کرتا ہوں، تو اب اگر باندھی ہوتی تو آزاد ہو جاتی، باندھی تو نہیں ہے، منکوحہ ہے، تو ملک رقبہ اس کا کیسے؟ تو ملک رقبہ کے واسطے سے اب اس کا جو خلاصہ ہے، فائدہ ہے بضع، ملک بضع، وہ ملک بضع، ملک متع کیا ہو جائے گا؟ آزاد، مطلب اس کی بیوی نہیں رہے گی۔ ملک رقبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جو اس کی ملکیت ہے، وہ جو اس کی مملوک ہے، تو باندھی تو مملوکہ ہوتی ہے ہر لحاظ سے، بیوی بھی مملوک ہوتی ہے لیکن ظاہری اعتبار سے، اور باندھی من کل الوجوہ اس کی مملوک ہوتی ہے۔ اب یہاں پر اس نے اپنی آزاد بیوی سے یہ بات کر دی ہے، تو اب آزاد بیوی من کل الوجوہ کی مملوکہ تو نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ خاوند کو اپنی بیوی کے اوپر ملک حاصل ہوتا ہے۔ اس ملک کو جب اس نے زائل کیا لفظ تحریر سے، تو اس کے واسطے سے اس کا جو ثمرہ ہے، وہ ملک بضع متع، وہ بھی ختم ہو، کیونکہ بیوی کو بیوی کیوں بنایا جاتا ہے، ملک کیوں بنایا جاتا ہے اس مملوک؟ اس سے مراد ملک بضع ہوتا ہے، ملک بضع ہوتا ہے، ورنہ گھر کے کام کاج کے لیے تو نوکرانی بھی رکھی جا سکتی ہے۔ صحیح ہو گیا؟ فکان سبب محض، پس یہ سبب محض ہو جائے گا، لزوال ملک المتعدی، کس کے زوال کے لیے؟ ملک متع کے، اسی کو ملک متع بھی کہا جا رہا ہے، اس کو ملک بضع بھی کہا جا رہا ہے۔ ملک بضع اس کا خاص حصہ ہے، اور اس سے جو کچھ فائدہ حاصل کرتا ہے وہ ملک متع ہو جاتا ہے۔ اور یا آزاد اور باندھی کے لحاظ سے کر لیں، باندھی میں کیا ہوتا ہے؟ ملک متع، اس سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے نا۔ عورت میں کیا ہوتا ہے؟ آزاد عورت میں ملک بضع۔
फजाज बस जायज़ आई उस्तारा तलाक़ लदी कि इसको तहरीर को आई उस्तारा के नीचे लिखें तहरीर को उदार मांग कर लाया जाए किससे अन तलाक़ी तलाक़ से अल्लदी वो तलाक़ हुआ मुज़ील जो ज़ाइल कर सकती हो लिमिल्किल मुताती मिल्के मुता को। हो गया जी, आसान है ना। खुलासा क्या निकला, लफ्ज़ आज़ाद बोलकर तहरीर यानी आज़ाद लफ्ज़ तहरीर बोलकर तलाक मुराद ली है और तहरीर सबब है और तलाक मुसब्बब है, सबब से मुसब्बब की तरफ जा सकते हैं। ये है खुलासा। वला युक़ालु यहाँ से एक इश्काल का जवाब है। इश्काल क्या हो रहा है जी, इश्काल ये हो रहा है कि आप कहते हैं कि लफ्ज़ आज़ाद ये इस्तिआरा है किससे, तलाक से, और लफ्ज़ तलाक से कौन सी तलाक वाक़ई होती है अलीम साहब, सरी रजी। तो फिर जिससे आप इसको इस्तिआरा कर रहे हैं इससे भी क्या होनी चाहिए, रजी, और इससे आप क्या कहते हैं, बाइन होती है। तो समझ आया सवाल। आप लफ्ज़ आज़ाद को किससे इस्तिआरा कर रहे हैं, तलाक से। लफ्ज़ तहरीर बोल रहे हैं ना, किनाया है, और इससे मुराद क्या ले रहे हैं, तलाक। और तलाक खुद क्या है, लफ्ज़ तलाक रजी सरी लफ्ज़ है, और सरी से रजी तलाक होती है। तो जिससे आप ले रहे हैं वो रजी तलाक वाक़ई करते हैं, तो जिसको ले रहे हैं इससे भी क्या होनी चाहिए, और समझ आ गई गल। लफ्ज़ आज़ाद से मुराद आप तलाक ले रहे हैं और तलाक लफ्ज़ सरी है और इससे रजी होती है, तो इससे भी क्या होनी चाहिए, सही है। अब इसका जवाब दे रहे हैं, लव जो वला युक़ालु न कहा नहीं कहा जाएगा, लव जुइला मजाज़न अन तलाक़ी, जब लव जुइला के नीचे लिखें लफ्ज़ तहरीर, अगर बना दिया जाए लफ्ज़ तहरीर को मजाज़न मजाज आने तलाक़ी तलाक से, जोइला के नीचे लिखें लफ्ज़ तहरीर, लफ्ज़ तहरीर को बना दिया जाए मजाज किससे, तलाक से, तो तलाक से रजी होती है, तो इससे भी क्या होनी चाहिए, रजी। क्यों नहीं ना कहा जाए, लवाजबा, अगर इस तरह आप करेंगे तो लवाजिब आ जाएगा, यकून तलाक़ु, ये कि हो जाए तलाक, अलवाक़ि वाक़ि होने वाली इस लफ्ज़ तहरीर से भी रजयन रजी, हालांकि से रजी नहीं होती, कौन सी होती है, बाइन। कसरीह तलाक, जैसे कि वो लफ्ज़ सरी तलाक से वाक़ होती है, लफ्ज़ तलाक से। लिअन्ना नक़ूलु, इस वजह से कि हम कहते हैं, हम जवाब दे रहे हैं, ला नजालुहु मजाज़न, ला नजालुहु हु ज़मीर की तरफ लौट रही है, तहरीर, हम नहीं बनाते इस तहरीर को, इस लफ्ज़ तहरीर को मजाज़न मजाज अन तलाक़ी तलाक से। आपको किसने कहा है कि हमने तलाक से इसको बनाया हुआ, तो फिर किसको बनाए थे आखिर होने दस्ते हैं, बल हुआ अनिल मुज़ीली, बल्कि हमने तो उस मुज़ील से तलाक बनाया हुआ, मुज़ील ज़ाइल करने वाला, वो क्या है, लिमिल्किल मुता, जो ज़ाइल करने वाला हो मिल्की मुता को, और मिल्की मुता को कौन सी तलाक ज़ाइल करती है, बाइन, रजी नहीं करती। रजी के बाद तो दोबारा रुजू का हक हासिल होता है। वज़ालिका फिल बाइन, और जाहिर बात है ये मुज़ील लिमिल्किल मुता वाला फ़ायदा किस में हासिल होता है, इज़ाले वाला बाइन में। बाइन के बाद खाविद रुजू कर सकते हैं जी बगैर निकाह के, नहीं कर सकते। तो हमने इसको तलाक से नहीं बनाया, हमने इसको मुज़ील से बनाया। मुज़ील जो ज़ाइल करने वाला वो मिल्की मुता को, वह हुआ वज़ालिका फिल बाइन। इधर रजी, और बाकी रह गया रजी, ला युज़ीलु, नहीं ज़ाइल करता मिल्कल मुताती, मिल्के मुता को, इंदना हमारे यहाँ, तो ठीक है ना, हमारे यहाँ रजी का मन ही है रुजू करना ना। लेकिन यहाँ नोट करें, इमाम शाफी के यहाँ रजी में भी मिल्के मुता ज़ाइल हो जाता है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ तलाक रजी में भी मिल्के मुता क्या हो जाता है, ज़ाइल हो जाता है, और इसको बग़ैर निकाह के, यानी मिल्के मुता जब ज़ाइल हो जाता है, एक बात। दूसरी बात ये हो जाती है कि रुजू इमाम शाफी के यहाँ, हमारे यहाँ रुजू दो तरह के हो सकते हैं, बिलफ़ेल भी बिलक़ौल भी। बिलफ़ेल का मतलब ये है कि आप रुजू करना चाहते हैं लेकिन साले नहीं छोड़ रहे, और जो है वो औरत जो है अपने भाइयों के पास है वहाँ, तो अब अगर कोई शोर कहता है यार मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ तो कुट पड़ेगी, और अगर मैं रुजू नहीं कर सकता तो मीटर चल रहा है, 3 महीने पूरे हुए, 90 दिन तो गई, बाइन हो जाएगी। तो अब क्या करें, तो हनफी कहते हैं कोई मसला नहीं, बिस्मिल्लाह करे, इधर 2 आदमियों को गवाह बनाए और बना के ये कह दे कि मैंने अपनी बीवी को जो तलाक दी थी फलां दिन, आज मैं उसे रुजू कर रहा हूँ तो मेरे गवाह रहा हूँ, बस मीटर स्टॉप हो जाएगी। ये बिलकौल है, ठीक है जी, ये बिलकौल हो सकते हैं। बिलफ़ेल का मतलब ये है कि उससे वो बीवी वाले जो सिलसिले हैं, लवाज़िमात, चाहे उसमें मस किस मेस जो भी हो, जिमा जो भी उनमें से कर ले, तो इसका मतलब है इसने उसको बीवी बना दी, ठीक है जी, बोसो किनार वगैरह कुछ भी।
اچھا جی یہ ہو گیا. وَلَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ اور اگر کسی نے کہا اپنی باندی سے, دیکھیں جی ابھی تک تو آپ سبب سے مسبب کی طرف جا رہے تھے, بالکل ٹھیک مثال. اب الٹ کریں گے آپ تو الٹ میں ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں وَلَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ اپنے اوپر کہا تھا لِإِمْرَأَتِهِ, اب یہاں ہے لِأَمَتِهِ باندی سے کہہ رہے ہیں طلقتُکی میں نے تجھے کیا دے دی طلاق, وَنَوَى بِهِ التَّحْرِيرَ اور اس سے مراد کیا لے رہے ہیں تحریر. یہاں طلاق کا لفظ نیچے لکھتے ہیں مسبب ہے اور حکم ہے, اور التحریر کے نیچے لکھتے ہیں سبب ہے. صحیح ہو گیا. سبب کے ساتھ لکھتے ہیں اصل ہے, اور مسبب کے ساتھ لکھتے ہیں حکم ہے اور فرع بھی ہے. مسبب فرع بھی ہوتا ہے نا. لا یصح یہ ٹھیک نہیں ہے, لأن الاصل جاز کیونکہ اصل اصول کیا ہے کہ جائز ہے, یہ بات یثبتا یا یثبتا به الفرع کی ثابت کی جا سکتی ہے فرع اصل کے ساتھ بھی, اصل کے ساتھ ای بالاصل الفرع اصل کے ساتھ فرع کو ثابت, سبب کے ساتھ مسبب کو ثابت تو کیا جا سکتا ہے. واما الفرع وبارہ المسبب فرع فلا يجوز نہیں جائز ان یثبت کہ اس کو ثابت کیا جائے اس کے ساتھ اس کے ساتھ ثابت کیا جائے اصل کو اس کے ساتھ کیا کیا جائے ثابت کیا جائے بہل اصل. وعلی ھذا یہاں تک آ گئی. لیکن دونوں مثالیں آ گئی ہیں. اب اس کے بعد آپ کو مزید معلومات کے لیے کچھ اور مثالیں دے رہے ہیں. اصل کام ختم ہو گیا آپ کا اس میں. ایک مثال ادھر کی دے دی, ایک ادھر کی دے دی, بات سمجھ آ گئی. اب اس کے بعد آپ کو اضافی مثالیں دے رہے ہیں. وعلی ھذا نقول اور اسی پر ہم کہتے ہیں ینعقد النکاح بلفظ الہبۃ والتملیک والبیع کہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے, نکاح مسبب ہے. کس کے ساتھ منعقد ہو جاتا ہے؟ کوئی لفظ ہبہ بول لے, کوئی لفظ تملیک بول لے, کوئی لفظ بیع بول لے, کیونکہ وہ تینوں بنیں گے سبب, اور سبب سے آپ مسبب کی طرف آ سکتے ہیں. تو سمجھیں بات کو میں نے کیا کہا؟ نکاح منعقد ہو سکتا ہے, مسبب ہے نا, کس سے؟ اسباب سے. اسباب مثلا کون کون ہے؟ ہبہ, تملیک, بیع. اب یہ کس طرح ہوگا؟ جملے ذرا بتا دیں, جملے کیسے ہوں گے, ذرا جملے نوٹ کر لیں. نیچے صفحہ حاشیہ نمبر 4 میں جا کے دیکھیں. بِأَنْ قَالَتْ فَإِن صورت اس کی یہ بنے گی کہ ماسی کہے گی, عورت کہے گی وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ اے جنیا میں اپنے آپ کو توڑے واسطے ہبہ کر سٹیا, گفٹ کر سٹیا. وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ میں نے اپنے آپ کو تیرے لیے کیا کر دیا؟ گفٹ کر دیا. آگے سے خوش نصیب فقار المخاطب کہے گا قبلت میں کیا ہو گیا؟ میں نے قبول کر دیا. تو کیا منعقد ہو جائے گا؟ نکاح. ایجاب قبول کا نوا طریقہ. اور سر بیاشن گفٹ کی تھی, قبول کی تھی, پھر جو نے معصوم کہڑی تھی کوئی ڈبے گفٹ کی دے. لیکن دیکھیں اچھا جی, اب دیکھیں یہاں پر ہبہ سبب ہے اور نکاح اس کا مسبب ہے, سبب سے مسبب کی طرف جا سکتے ہیں. اچھا جی دوسرے کی مثال لیں. یہ مثال تو انہوں نے حاشیے میں لکھی ہے, باقی دو مثالیں نہیں لکھی, صرف آگے انہوں نے اندر وقضا بلفظ التملیک والبیع کہہ کے چھوڑ دیا. لکھا ہے جی بعت ملکت نفسی یا ملکتک نفسی. عورت کہہ دے ملکتک نفسی, میں نے تجھے بنا دیا اپنے نفس کا مالک. ہو گیا جی. فقال قبلت, آگے اس نے کہا ٹھیک ہے بڑی اچھی گل ہے, میں نے قبول کیا, نکاح منعقد ہو گیا. یہ تو کس کی مثال ہو گئی جی؟ تملیک کی. کون سا رہ گیا جی؟ کون سا رہ گیا؟ نا ہبہ تو ہو گیا, تملیک ہو گیا, بیع رہ گیا نا, بیع رہ گیا. نہیں ہم جزا مثال بناتے ہیں نا. بیعت نفسی من کا لکھ لیں, بیعت نفسی من کا. بیعت نفسی, بیعت لفظ لکھا ہے انہوں نے لیکن پوری مثال نہیں لکھی. بیعت نفسی من کا, بیعت نفسی من کا. انہوں نے اس طرح کر کے لکھا لیکن آگے کا بندو کر دیا ہے. لیکن ذرا ہم کہتے ہیں مثال پوری ہو جائے. ٹھیک ہے, ہوگی مثالیں جی. تو تینوں سبب بن رہے ہیں اور ہر سبب کے لیے مسبب نکاح آ سکتا ہے, انعقاد نکاح آ سکتا ہے. لأن الہبہ کیونکہ کہتے ہیں ہبہ بے حقیقت یا اپنی حقیقت کے ساتھ توجب واجب کرتا ہے مل کر رقاباتی. کس کو؟ رقبہ کو. جب آپ کسی چیز کو گفٹ کرتے ہیں تو اگلا اس کا مالک بنتا نہیں بنتا جی, وہی مل کر رقبہ ہوتا ہے نا.
وملک الرقبتی، اور جب وہ مالک ہو جاتا ہے ملک الرقبتی تو یوجب واجب کرتا ہے ملک المتعتی فی الاماء، ملک متع کو بھی واجب کرتا ہے کس میں؟ اماء، لونڈیوں کے اندر، چلے گا جمع امتن، ہاں جی لونڈیوں کے اندر یہ متع کو بھی کیا کر لیتے ہیں؟ واجب کر لیتے ہیں۔ فکانت الہبۃ، پس ہبہ گفٹ سبباً محضاً، سبب محض ہو گیا ہے لثبوت ملک المتعدی، کس کے لیے؟ ملک متع کے ثبوت کے لیے۔ فجاز، پس جائز ہے ان مستعار عن النکاح، کہ اس کو مستعار بنایا جائے، کس کو مستعار بنایا جائے؟ لفظ ہبہ کو، عن النکاح، کس سے؟ نکاح سے۔ کس طرح؟ نیچے لکھا ہوا بأن یراد بالہبۃ النکاح، بھائی طور پر کہ مراد دیا جائے ہبہ کے ساتھ نکاح۔ وَكَذَلِكَ، کہتے ہیں یہ تو ہم نے ہبہ کی مثال دی ہے، لیکن اس کے دو بھائی اور بھی ادھر آ سکتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ لفظ التملیک والبیع، ان میں بھی آپ اس طرح ساری بات چلا سکتے ہیں۔ وَلَا يَنْعَكِسُ، لیکن کہتے ہیں ان تینوں میں آپ عکس نہیں کر سکتے، عکس حتی لا ينعقد البیع، یہاں تک کہ نہیں منعقد ہوگا بے، والہبہ، اور ہبہ، والتملیک نہیں لکھا، آپ کہتے ہیں والتملیک، اور تملیک بھی، بلفظ نکاح، لفظ نکاح کیسے ہوگا جی؟ اس کی مثال آپ نوٹ کریں۔ مثلا کوئی کہے میں نے اپنی باندھی تیرے نکاح میں دے دی، کوئی کہے میں نے اپنی باندھی تیرے نکاح میں دے دی، انہوں نے لکھا نہیں ہے، میں نے اپنی باندھی تیرے نکاح میں دے دی، اور مراد اس سے لے لے گفٹ، تملیک، بے، تو یہ نہیں ہو سکتا، صحیح ہو گیا؟ اب دیکھیں الٹ کیا ہم نے نا، الٹ نہیں ہو سکتا، نکاح میں دے دی، بس نکاح میں دے دی، اس سے مراد گفٹ نہیں ہو سکتا، اس سے مراد یعنی وہ جو عرفی گفٹ ہے نا، اس طرح ہی گفٹ وہ نہیں ہوگا، یا ہاں جی اس سے سیدھا سیدھا نکاح ہی ہے۔ اور ادھر سے تملیک، کل اس کو خط دوا ہے میں تے بیچی ایسی توڑتا بے، وہ ہے تو تم کو ایسا جی میں کہ کی جی تھوڑا نکاح کرایا ہے، آج تو آتے میں بیچی ہے، وہ آتے میں نکاح بول کے بیچنا مراد کے لحاظ سے یہ گل غلط ہو جی، آئی گل سمجھ جی، یہ صحیح نہیں سی۔ ثم فی کل موضع یکون المحل متعینا لنوع من المجازی، اب اس کو سمجھیں گے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک ہی معنی مجازی متعین ہو تو پھر نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا آپ نے جب حقیقت بولی اور حقیقت سے مجاز کی طرف جانا ہی پڑ گیا، اور اس کے لیے معنی مجازی متعین ہے، معنی مجازی ایک ہی معنی مجازی متعین ہے، تو بس پھر نیت شیت کی ضرورت نہیں، بس اللہ خیر صلی اللہ جو ہے معنی مجازی اس کو لے لے۔ لیکن اگر اس لفظ سے حقیقت کے کئی معنی مجازی ہو سکتے ہیں تو پھر آپ کو نیت کی دلالت حال کی ضرورت پیش آئے گی۔ میری بات سمجھ آئیے؟ کیا کہا میں نے؟ لفظ حقیقت بول کر جب مجاز کی طرف جانا ہی پڑ گیا مجبوراً، تو پھر دیکھیں گے مجاز معنی ایک ہی ہے یا بہت سارے، اگر ایک ہے تو پھر نیت کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ایک سے زیادہ ہیں تو پھر اس سے کیا پوچھیں گے ہم؟ اب مثالیں سمجھیں گے، اگر ایک ہی ہے، اگر کیا ہے؟ ایک ہی ہے، اس کی صورت کیا بنتی ہے؟ اچھا اب اس کو ہم دیکھتے ہیں، تو مثلا جی ثم فی کل موضع یکون، پھر ہر ایک ایسی جگہ یکون المحل کہ جس میں محل متعین اور نوع من المجازی، مجاز میں سے کسی ایک نوع کے لیے، لا یحتاج فی الی النیہ، وانیت کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، وانیت کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح کہ پیچھے آپ نے دیکھا نا کہ جب اس نے آزاد کا لفظ کہا تھا تو ہم سیدھے سیدھے کدھر پہنچے؟ طلاق کی طرف پہنچے، آئی بات سمجھ؟ ایک تو وہ سے لیکن اس میں نیت کی طرف ہم محتاج تھے یا نہیں تھے؟ نیت کی طرف ہم محتاج تھے یا نہیں تھے؟ مثلا ایک آدمی ہے، اس نے اپنی بیوی کو کہا تو آزاد ہے، تو اس میں یہ احتمال ہے نا کہ تو میری خدمت سے آزاد ہے، آج کے بعد تو نے پکانا شانا نہیں ہے، بس میں نے اس کے لیے کچھ اور انتظام کیا ہے، آپ آرام سے بیٹھ کے کھایا، اس میں ہے نا؟ یا اس آزاد سے مراد ہے میری زوجیت سے جدا ہے، تو اب ہم اسے پوچھیں گے تو نے اس کو آزاد کہہ کر کیا مراد لی ہے؟ تو گویا یہاں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہاں پر معنی مجازی ایک نہیں ہے، بہت سارے، جہاں معنی مجازی بہت سارے ہوں تو پھر ہم وہاں سے مراد لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اچھا تو وہاں ہم اس کا معنی مجازی اس کو پوچھتے ہیں اس سے۔ اچھا
اب معنی مجازی جہاں متعین ہو اس کی مثال لیں. ایک عورت نے کہا میں نے اپنی جان کا تجھے مالک بنا دیا، ملکتو کا نفسی، تو اس کا مجازی معنی ایک ہی ہے. آزاد عورت جب کہتی ہے نا میں نے تجھے اپنی جان کا مالک بنا دیا، تو آزاد عورت کیسے مالک بنا سکتی ہے اپنا؟ تو ایک ہی مطلب ہوگا، مل کے بوزہ کا مالک بنا دیا، نکاح. لہٰذا یہاں اس سے نہیں پوچھیں گے کہ تو نے اس سے کیا مراد لیا تھا ماسی دس. ملکتو کا نفسی، اپنے آپ کا مالک بنایا، تو لہٰذا ملک بوزہ کا مالک بنانے کے علاوہ کوئی معنی بنتا نہیں ہے. یہ مثال ہو گئی اس کی جہاں معنی مجازی ایک ہی، اور جہاں معنی مجازی کئی ہیں تو وہاں پر آپ نیت پوچھیں گے. جس طرح کہ ابھی دوسری مثال ہم نے کیا دی کہ تو آزاد ہے، تو آزاد کے بارے میں ہم خاوند سے پوچھیں گے تو حضرت تو نے آزاد سے مراد خدمت سے آزاد لیا ہے یا اپنی زوجیت سے آزاد لیا ہے. دونوں مثالیں سمجھ آ گئی ہیں. باقی لفظ آزاد کے بارے میں نے پچھلی مرتبہ تشریح کی تھی کہ اگر اس پر غور و خوض کیا جائے تو اس میں 4 حکم نکلتے ہیں. کچھ لوگ اس کو جو ہے لفظ آزاد کو صریح طلاق کے بائن شمار کرتے ہیں. تو صریح طلاق کے بائن شمار کریں تو 1 پر 1، 2 پر 2، 3 پر 3، 3 دن تو بس 3 طلاقیں بائن. کچھ اس کو عرف عام کی عرف کی وجہ سے صریح رجی شمار کرتے ہیں. تو اس صورت میں بھی 3 دن تو 3 رجی واقع ہو جائیں گی، بائن نہیں رجی. تو حکم وہی ہوگا کہ آپ رجوع کر سکتا نہیں. اگر اس کو آپ یہ مراد لیں کہ عام کنایہ کی طرح تو پھر ہم اس سے نیت پوچھیں گے حضرت نیت کیا ہے. نیت اگر اس نے کہا جی میری طلاق کی تھی، 1 طلاق بائن ہو جائے گی. اگر 3 مرتبہ کہا ہے تو پھر 2 اور 3 ضائع ہو جائیں گی، کیونکہ طلاق بائن کو دوبارہ ٹچ نہیں کرتی. 1 مرتبہ آ جائے تو اگلی طلاق بائن اوپر سے گزرتی ہے. البائن لا یلحق البائن، بائن کو ملتی نہیں ہے، یہ قصور ہے. اور چوتھا اس میں یہ ہے بائن 1 سے ہو جاتی ہے، بائن 1 سے ہو گئی نا، باقی 2 کی ضرورت بھی نہیں ہے. باقی 2 کی ضرورت تو نہیں ہے کیونکہ 1 سے جدا ہو گئی، آپ نکاح کے بغیر جوڑ بھی نہیں سکتے. صحیح آپ کو، لیکن دوسری 2 اگر ہوتی ہیں تو اس کا بیڑا غرق ہوتا ہے کہ اس کو حلالے کی ضرورت پر پھر جانا پڑے گا، یعنی اس کو دوسرے سے جا کے شادی کرنے کے لیے پڑے گی. تو اب دوسری 2 سے اگر بچاتے ہیں آپ اس کو تو یہ جس وقت جوڑنا چاہیں تو نکاح سے جوڑ سکتے ہیں، یہ فائدہ ہو جاتا ہے. دیکھیں ایک آدمی ہے، اس کی شادی ہوئی ہے اور ابھی تک ان کا آپس میں میل ملاپ نہیں ہوا، ٹھیک ہے. اس نے اس کو کہہ دیا تجھے طلاق ہے، اس سے رجی ہوتی ہے نا. لیکن جب تک ان کا آپس میں میل ملاپ خلوت صحیح نہ ہوئی ہو، جدا رہے ہوں، تو اس کی کچی طلاق بھی پکی شمار ہوتی ہے. اس کا یہ کہنا تجھے طلاق ہے یہ بھی بائن ہے، کیونکہ ابھی ان کا کھاتا بہت کچا ہے، ان کے آپس میں ملاپ نہیں ہوا. اور اگر یہ کہے گا تجھے طلاق ہے، اس کو یہ بچت بھی ہو جائے گی کہ پہلے سے جدا ہو جائے گی اور دوسری 2 فالتو ہو جائیں گی. لیکن اگر کسی نے یوں کہا تو کو 3 طلاقیں، اب 3 کو ہم علیحدہ نہیں کر سکتے، 3 گٹھی مار سمجھتے ہیں اور مغلظ ہو جیسے. یہ ہے باریکی ہے اس میں. اچھا اب آئیں جی واپس ادھر. نہ لالت کرو، یہ لالت لوگوں کو کٹ چھوڑے نا. مطلب یہ کہ آپ اس کے لیے وہ دوسرے خاوند کے پاس ہی جائے گی، اب اس کے لیے وہ بغیر کسی دوسری جگہ کی شادی وغیرہ کے اور اتفاقاً چھوٹنے کے پھر اس کے لیے راز نہیں ہے. جی پھر بھی یہ معاملہ ہے، یہ جو میں نے ابھی بیان کیا رخصتی سے پہلے یہ جی آپس میں ان کا ملاپ نہیں ہوا، خلوت صحیح بھی نہیں ہوئی. ملاپ تو چلیں رخصتی کے بعد ہوگا، خلوت صحیح بھی نہیں ہوئی کہ ان کو 2-4 منٹ علیحدہ کے ملے ہوں، وہ بھی نہیں ہوئے. اچھا یہ اس طرح کے کئی مسئلے میں نے لکھے ہیں. وہ بلکہ ایک آدمی تھا، وہ بڑا پریشان تھا، اس کا سارا مکان جا رہا تھا مار میں اور پھنسا ہوا تھا بہت برا. ہر طرف سے اس کو جواب ہو گیا تھا کہ بھائی آپ کی بہو کو طلاق ہو گئی ہے اور وہ اب آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے آپ کے بیٹے کے، اور اس نے جو مطالبہ کیا ابھی آپ کو دینا پڑے گا. وہ بہت روتا ذرا وابڑے کا کوئی سبنانٹ ریٹائر تھا، کافی عرصے پہلے کی بات آیا تھا. تو اس طرح کے کچھ اور یہ کافی سارے. تو وہ آیا تو میں نے اس کے لڑکے کو بلایا، میں نے کہا آپ ذرا باہر نکلیں. لڑکے سے میں نے پوچھا رخصتی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی جی. تو رخصتی سے پہلے اس نے طلاق دی تھی تو ظاہر بات وہ بائن شمار ہوتی ہے. بائن میں آپ جو ہے لڑکا رجوع بھی
नहीं कर सकता। मसला ये फंसा हुआ था, जब लड़के के हाथ से तलाक निकल जाए, डोर निकल जाए ना, फिर लड़के के साथ लड़की हर कुछ कर सकती है। अब मसला ये बना हुआ था, वो कह रहे थे सारा मकान दो मार में, और ये ख्वार हो रहे थे। तो मैंने लड़के से कहा, गल मुकदस आपने कहीं उसके साथ कुछ उठन बैठन का सिलसिला हुआ है? और फिर थोड़ा सा मैं और आगे गया तो उसने कुछ काफ़ी सारी बातें खोल दी। काफ़ी सारी बातें जब खोली तो उसमें 2-3 मरतबा अच्छा खासा सिलसिला था। हाँ, पहले निकाह था ना, मनकूहा थी उसकी। तो मैंने फिर फतवा लेके दे दिया। मैंने कहा चूँकि लड़के के पर्सनली प्राइवेसी बयान के मुताबिक चूँकि ये मामला भी सामने आ रहे हैं, लिहाजा इस सूरत में खलवत सही है क्या, बल्कि पूरा खलवत किया हो गया है। लिहाजा इस सूरत में अब उसकी दी हुई तलाक रजी शुमार होगी, बाइन नहीं होगी, और लड़का रुजू करके उसको अपनी बीवी दोबारा से फौरन बना दे। ठीक है जी। उसके पास मोबाइल में वो सारा डेटा भी था, मुझे उसने दिखाया। उसकी तरफ से आया हुआ कि कब आओगे फलां तो फलां, ये वो बहुत सारी वजह बातें होती हैं। तो अब इसके पास जो ये भी आपने मसला दिया जी, इसके पास दोबारा तलाक के लिए दो ऑप्शन, दो बच्चे हैं। हाँ, दो एक ज़ाया कर दी, लेकिन रुजू का हक इसको हासिल हो गया। तो जो वो कह रहा था, मेरा और वो लड़की जो है हमारा अपना आपस में कोई मामला भी नहीं है। ये तलाक का मामला भी कुछ और तरीके से हुआ था, ज़बरदस्ती हुआ था। ज़बरदस्ती उस तरह तक ही नहीं हुई थी, लेकिन काफ़ी सारा मसला उनका आपस में हुआ। अच्छा चलें जी, इसको हम इस तरफ आ जाते हैं कि ला युकालू, और ये भी नहीं कहा जाएगा लम्मा इमका। अच्छा, यहाँ से एक बात कर रहे हैं जी, ये जो आपने कहा है ना, एक आदमी ने पीछे जो आपने मिसाल पढ़ ली है ना कि मैं तुझे क्या करता हूँ जी, आज़ाद करता हूँ, और उससे मुराद आपने क्या ले लिए, तलाक ले लिए। तो कहते हैं एक आदमी औरत पहले से आज़ाद हो तो उसको कैसे आज़ाद किया जा रहा है, तो उसको आप मजाज की तरफ लेके जा रहे हैं। पीछे आपने इमाम अबू हनीफा और इमाम साहिबैन का एक इख्तिलाफ पढ़ा था कि मजाज खलीफा है हकीकत का किस में। इमाम अबू हनीफा के नज़दीक किस में है, हुक्म में, लफ्ज़ में। किस में, लफ्ज़ में का मतलब ये होता है कि लफ्ज़ी नहवी तरकीब ठीक बन रही हो, चाहे फिल वाक़े वो चीज़ मुमकिन हो या ना हो। याद आ रहा है? और साहिबैन क्या कह रहे थे कि खलीफा है किस में, हुक्म में, यानी उस हकीकत का मुमकिन होना ज़रूरी है, वरना नहीं होगा। अब कहते हैं यहाँ एक आज़ाद औरत है, उसको आज़ाद करने का क्या मतलब है, ये तो हकीकत बनती ही नहीं है, पहले से आज़ाद है। तो साहिबैन इधर भी साथ हो गए, कहते हैं जी तलाक हो जाए। तो साहिबैन ने कलाम को लग़वा करना था अपने उसूल के मुताबिक। वो क्या कह रहे थे, जब हकीकत सही मानों में न बन सके हुक्म में, तो कलाम क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। और यहाँ तो बेकार नहीं किया उन्होंने, इधर तो साथ हैं। तरह समझ आ गया? अब इसका जवाब यहाँ से दे रहे हैं। जवाब ये दे रहे हैं कि हकीकत का इम्कान काफ़ी है, हकीकत का बनना ज़रूरी, हकीकत का थोड़ा सा इम्कानी दर्जा भी होना तो काफ़ी है। फिल जुमला इम्कानी दर्जा। अब इम्कानी दर्जा कैसे होगा उसको बयान फरमा रहे हैं, ज़रा देखें। वला युक़ालु, नहीं कहा जाएगा, वलम्मा कान इम्कानुल हकीकती शर्तन लिसिहतिल मजाज़ि इंदहुमा, के जब होता ही हकीकत का मुमकिन होना ज़रूरी होता है, शर्त होता है लिसिहतिल मजाज़ी, मजाज के सही होने के लिए, इंदहुमा साहिबैन क्या कैफ़ युसारु इलल मजाज़ि फ़ी सूरत निकाही, फिर कैसे फेर दिया गया मजाज की तरफ इस हकीकत को, फ़ी सूरत निकाही, निकाह की सूरत में, इसकी सूरत में, निकाह की सूरत में। यानी ये जो अभी आपने कहा ना कि मैं, औरत ने भी कहा ना कि मैं हिबा करती हूँ, मालिक बनाती हूँ, इससे आप फेर करके इधर आ गए, निकाह की तरफ आ गए। तो निकाह की तरफ कैसे आ गए? वो आज़ाद औरत कैसे अपने आप को गिफ्ट कर रही है, कैसे अपने आप को जो वो बेच रही है, मालिक बना रही है? हाँ जी, वो तो आज़ाद है पहले से। तो उसका जवाब दे रहे हैं, कहते हैं कि कैफ़ युसारु इलल मजाज़ि बिलफ्ज़िल हिबती मा अन्न तमलीकल हुर्रा, बावजूद इसके कि आज़ाद औरत का मालिक बनाना, बिल बई, बे के साथ, वाले हिबती, हिबा के साथ, महाल है ही माल। आज़ाद औरत आहती, मैं आपको गिफ्ट करती हैं, आपको बेचती हैं, आहती है। हाँ, तो आज़ाद है, तो ये तो हकीकत नहीं बन सकती। तो साहिबैन बना के निकल गए हैं इसको आगे मजाज की तरफ। जवाब सुने, लिअन्ना नक़ूलु, बेशक हम के इस वजह से हम कहते हैं ज़ालिका, ये मुमकिन तो है, फिल जुमला
یعنی کسی نہ کسی فعل جملہ کا مطلب ہے کسی نہ کسی درجے میں ممکن ہے. چلو جو ممکن کس نے ابھی دیکھیں آپ کو ممکن بنا کے پاکستانی طریقے سے دکھائیں گے. بِأَنْ ارْتَدَّتْ بھئی طور پر صورت یہ بنے گی کہ ماضی ہو گئی مرتد. وَلَحِقَتْ بِدَارِ الْحَرَبِ اور جا کے مل گئی دار الحرب کافروں کے ساتھ, کافروں کے ملک میں. ثم سبیت پھر مسلمانوں نے اس پر حملہ کیا ملک پر اور وہ فاتحانہ انداز میں قیدی بنا کر لے آئے. اس میں یہ ماضی بھی قیدی باندی بن کر آ گئی سبیت. ٹھیک ہے. وَسَارَ هَذَا اچھا تو جب یہ باندی بن کر آ گئی تو اب اگر یہ باندی اس طرح کی بات کرتی ہے پھر تو آزاد نہیں ہے. ہاں جی پھر تو یہ باندی آزاد نہیں ہے. وہی نا, پھر تو یہ باندی ہے نا. تو اب یہ مطلب باندی ہونے کی صورت بن سکتی ہے آزاد عورت ہے لیکن باندی ہونے کی صورت بن سکتی ہے. جب امکانی درجہ موجود ہے تو بس جاپانی اور پاکستانی بھی موجود ہے. اچھا کہتے ہیں یار تو مجھ دورو پکڑی ہو اے مجھ دورو پکڑی اگو آتے ہیں تو کو اور بھی جنین دستے ہیں جو دورو دور پکڑتے ہیں دیکھو. اور سارا حاضہ اور اس طرح کے دور سے پکڑنے والی مثالیں نظیرہ اور بھی بہت ساری ہیں. مثلا مس السمائی و اخواتی ان کو سمجھو ترے مثالیں دی دین سے ترے مثالیں کہتے ہیں تلے سے چلو حاشیہ نمبر 5 پہ اتھا لکھی تھی. مثلا اذا حلفا جب ایک آدمی نے قسم کھائی لا یمسن السماء کہ البتہ ضرور بضرور وہ آسمان کو چھوئے گا. استابہ چھوسی ہوں او لا یقلبن هذا الحجر ذهبا یا وہ تبدیل کر کے دکھائے گا اس پتھر کو سونے میں, پتھر کو سونے میں. او لا یطیرن فی الهواء یا یہ اڑ کے دکھائے گا ہوا میں. کتنے ہو گئے جی 3. تو پھر اگر یہ قسم کھائے تو آپ کہتے ہیں یہ حانس ہو سکتا ہے. تو کیسے حانس ہو سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں دیکھیں اب پہلے اس سے پہلے ہم نے ایک چیز کو پڑھنا ہے تب ان مثالوں کو ہم سمجھیں گے. وہ یہ ہے کہ آپ نے خدوری میں یقیناً پڑھا ہوگا یمین. یمین کس کو کہتے ہیں؟ قسم کو. اور قسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3. لغو, غموس, منعقدہ. لغو بیکار, یہ وہ قسم ہے جیسے افغانی لوگ کھاتے ہیں ولاکے 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 نہ وہ تو سیدھی سیدھی قسم ہے. اچھا یہ ہمارے یہاں مطلب جو اور بعض لوگوں کے تکیہ کلام میں شامل ہو جاتی ہے نا ولاکے ولاکے. اچھا یہ بعضوں نے اس کو بھی شمار کی ہے لیکن اکثروں نے نہیں شمار کی اور میں بھی کہتا ہوں اس کو شمار نہیں کرنا چاہیے, اس پر پکڑ ہونی چاہیے. اب یمین لغو پھر کیا ہے؟ یمین لغو یہ ہے کہ ایک آدمی ماضی کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہے اور اپنے الزام کے مطابق ٹھیک کر رہا ہے لیکن در حقیقت یہ بول رہا ہے. یہ کہتا ہے میں وہ کم کیتے آسا یار حالانکہ اس نہیں کیتے تھا اور یہ اپنے دماغ سوچتے میں کیتے تھے. بعد میں اس کو ظاہر ہو جلتا ہے کسی نے آنا تھا خود کہ بھائی آپ نے وہ کام نہیں کیا. تو یہ یمین لغو ہے, بیکار. بیکار ہونے کا مطلب یہ ہے نہ آخرت میں مواخذہ ہے نہ دنیا میں کفارہ ہے نہ استغفار ہے, کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا یہ ہے لغو. یہ ماضی میں ہوتی ہے. کس میں ہوتی ہے؟ لیکن اپنی یاداشت کی غلطی پر ہو جاتی ہے, یاداشت کی. اچھا اب سنیں دوسری ہے غموس. لغو معنی بیکار, وہ میں نے بتا دیا. غموس کا معنی ہے غوطہ دینا, ڈبکی دینا. غموس کو غموس اس لیے کہتے ہیں کہ اس آدمی نے دنیا میں اپنے آپ کو گناہوں میں غوطہ دے دی ہے اور آخرت میں اللہ اس کو عذاب میں غوطہ دے گا. غموس کا معنی سمجھ آ گیا؟ اچھا اب غموس کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی ماضی والی قسم ہے لیکن اس میں یاد ہے اس کو اور جان بوجھ کے کیا بول رہا ہے؟ جھوٹ. میں نے کیا تھا وہ کام حالانکہ اس کو پتہ ہے میں نے نہیں کیا. ہے ماضی ہے, دونوں ماضی والی ہیں. تو اس صورت میں کیا کہیں گے؟ غموس ہے اور اس کو کیا کرنی چاہیے؟ استغفار. کفارہ نہیں ہے اس کا, کفارہ نہیں ہے. یہ جس طرح عام طور پر کرا بھی ہو جلد ہے ہمارا زیور گم گیا تو قسم چاہو تو سنی کہہ دیا. کرا بھی کتنی بے شمار لوگوں نے مسائل مجھ سے پوچھے جی قسمہ تک گال آ گئی یار قرآن تو ہاتھ رہو جی ایسا کیتے نہیں کیتے کرا کہ نہ کرا. میں ہو جاتا فساد اتلے لیول تک گشرے اور اس بغیر نہیں توڑتا. رہو نا یار, رہو سچو تو رہو. نہیں تھا صاف ہو غلط کی ایسی غلط ہے سچو تو رہو. ٹھیک ہے جی. اور یہ نہ یہ تو سچے تو پھر تو کچھ بھی نہیں. لیکن اگر جھوٹے
تو پھر غموس ہے. پھر غموس بھی کفارہ نہیں، استغفار ہے. ٹھیک ہو گیا، کفارہ نہیں. اچھا، کفارہ مستقبل فیوچر میں ہوتا ہے، میں یہ کام کروں گا اس میں اور نہیں کرتا، نہیں کروں گا کر جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس میں کیا جاتا ہے؟ کفارہ. کفارہ وہی 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا، ٹھیک ہے، 6000 روپے تقریباً بسم اللہ کر کے پران دے ہوا ہوں. منعقدہ، زمین منعقدہ. اور اگر بہتر یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کپڑا کا جوڑا بنا کے دے، جوڑا بنایا تو انشاءاللہ 3000 روپے پکڑے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کہتے روٹی تک گشرے تھے 6000 روپے کم چل جو سی تلے نے پہلوان چاونا والے کو گیا وہ 100 روپے بھی چل جو سی. ٹھیک ہے جی، تو 100 روپے بھی چل جو سی. 2 وقت کھانا، پہلے دور میں 2 ہی وقت، تیسرا ناشتہ ہم نے خود نکالا ہے. اچھا، تو بہرحال یہ اور اگر اس پر بھی نہیں ہے تو پھر 3 روزے بھی ہیں. یہ 3 روزے ہیں آخر میں. اچھا جی، آ جائیں جی اس پر طرف. یہ جب آپ نے سارا سن لیا ہے تو اب دیکھیں فی الجملہ جس کا قسم کا پورا کرنا ممکن نہ ہو، اصول لکھیں. جس قسم کا فی الجملہ پورا کرنا ممکن نہ ہو تو اس میں کفارہ نہیں ہوتا. مثلا یمین غموس، ہاں ہے تو غیر شرعی ہے. غموس ماضی ہے نا، ماضی کو آدمی دوبارہ لوٹا کے کچھ کر اس کو صحیح کر سکتا ہے. ماضی جی، ماضی میں جو کیا ہوا کام ہے اس کو لوٹا سکتا ہے. تو اختیار میں نہیں ہے. اب اختیار میں بالکل نہیں ہے. ماضی ہو گئی ہے، ماضی ہو گئی ہے، لہٰذا اس پر کفارہ بھی نہیں ہے. صرف کیا ہے؟ استغفار. ایسی بات کرتے جو شرم جائز نہیں ہے، اس نے قسم کھا لی ہے، وہ قسم توڑے اور اس کا کفارہ لاتے، وہ میں ابھی بتا رہا ہوں نا، یہ غموس کا بتا رہا ہوں. یہ ابھی میں تمیز باندھی ہے میں نے صرف. یہ سمجھ آ گئی غموس میں کفارہ کیوں نہیں ہے جی؟ وہ اس کا خلاف کرنا یا اس کو پورا کرنا اس کے بس میں اب نہیں. وہ گزر گیا، جو اس نے جھوٹ بولنا تھا بول لیا ماضی پر بس. اچھا، لیکن جس میں یہ پورا کرنا ممکن ہو، چاہے کسی بھی درجے میں ممکن، تھوڑا سا بھی، چند % بھی، تو ہم وہاں پر اس پر کفارہ لاگو کریں گے. مثال کے طور پر یہ 3 مثالیں ابھی جو آپ نے پڑھی ہیں آپ ان کو لے لیں. لا یمسن السماء، قسم اٹھائی ہے کہ آسمان کو چھوئے گا. اب آسمان کو کیسے چھو سکتے ہیں؟ تو لہٰذا اس پر کفارہ تو بظاہر نہیں آنا چاہیے کیونکہ اس کے اختیار میں نہیں یہ پورا کرنا. لیکن کہتے ہیں فی الجملہ اختیار ہے. کیسے؟ اللہ اس کو ولی بنا دے، یہ نیک ہو جائے، ولی بننے کے بعد اس کو کرامتیں اللہ دینا شروع کر دیں. ان میں سے ایک کرامت یہ ہو کہ ماشاءاللہ اڑے اور آسمان کو جا کے آپ لگا دیں. جس طرح پیچھے عورت کو جو ہے وہ مرتد بنا کے ادھر ہو کے کہنا ایسے ہونے بھی ہے. اسی طرح آپ ولی بن جائے اور پتھر کو کیا بنا دے؟ سونا بنا دے. اسی طرح جو ہے وہ ہوا میں اڑنا شروع کر دے ولی بن کر. اڑنا لے یاد ہے نا وہ ہبڑا لا ولی، ہاں وہ میں دہر آتی اسمانہ میں مسلح باید ہو سب میں بھی آسانا بدبختے آتا ہی ڈنگا ہو کھلتا سے. اچھا، تو بہرحال یہ ممکن ہے کہتے ہیں کہ ولایت کے ذریعے سے یہ آدمی اوپر چلا جائے اور اس ترتیب سے چلا جائے. اللہ اکبر. تو یہ آپ کے سامنے جی مکمل ہو گیا یہ والا. اب ہم چلتے ہیں آگے. فصل فی الصریح والکنایہ. جی کاٹ دیں جی. ہاں اس پر کفارہ ہوگا نا، یہ کفارے والی